السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون بغير الحق لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی یہی آیت جمعہ کو بھی تلاوت کی اور اس سلسلے میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کچھ حقوق متعین کیے اور ان حقوق کی تقسیم اس طرح ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان فرمائے اور کچھ بندوں کے ذمے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور جس کے ضمن میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جیسے والدین کے حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر یا بیوی کا شوہر پر اس کے حقوق ہیں، اور یہ ہماری اور آپ کی
اپنی کوتاہی اور اپنی غلطی ہے کہ اگر ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ ہمارے ذمے کس کا کتنا ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے اگر حقوق کی تفصیل بیان کی جائے تو آپ یہ کہیں کہ یہ جناب ہمارے ذمے کب حقوق یہ متعین کیے گئے تھے، ہمیں تو یاد نہیں ہے، ہم نے تو کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا، ہم نے تو کوئی ایسے کسی حقوق کو قبول نہیں کیا، تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ انسان ایک چیز قبول کرتا ہے اور کسی اور تفصیل کا اس میں ذکر نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ اے امیر المؤمنین ماذا النکاح، نکاح کیا چیز؟ اور یہ آپ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ قرن اول میں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس وقت کوئی فتنہ نہیں تھا، فتنے اس وقت تھے، لیکن ایک تو فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی اور پیغمبروں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن سے نفیس اپنی ذات طیبہ کے ساتھ موجود تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فتنہ آپ کے سامنے اور آپ کی حقانیت کے سامنے پنپ نہیں سکتا، ہر فتنے کا خلاف ہے۔ اور فتنہ بھی وہ فتنہ کہ جو باہر سے آئے وہ فتنہ کم خطرناک ہے، لیکن جو فتنہ خود اپنے گھر میں جنم لے وہ فتنہ زیادہ سخت ہے اور اس سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ یہ ایک شخص تھا، وہ اس کا کام یہ تھا کہ وہ پیٹ کس طرح پالتا تھا، جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے وہ شہر میں لا کے بیچتا تھا اور اس سے اپنی روزی کماتا۔ اس کا واقعہ لکھتا ہے کہ یہ ایک دفعہ جنگل گیا اور جب اس نے اپنی کلہاڑی درخت کو چلانے کے لیے اٹھائی تو درخت سے آواز آئی، اور درخت نے یہ فریاد کی کہ ارے ظالم، میرے سینے پہ یہ لوہے کا تیز دھاردار پھل جو ہے کیوں چلا کے تو میرا سینہ ٹوٹتا ہے، مجھ کو رہے۔ یہ رک گیا، اور اس سے یہ آواز آئی کہ اے لکڑیاں کاٹنے والے،
لکڑہارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تیرے پاس لوہے کا اتنا بڑا پھل ہے جس میں اتنی تیز تھا، مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ تو میرا سینہ چیرنے کے لیے آیا ہے، مجھے افسوس اس بات کا بھی نہیں ہے کہ یہ لوہا میرے اوپر ظلم کرے گا۔ ہاں، ملال ہے تو اس بات کا ہے کہ میری اپنی جنس کی ایک چیز اور لکڑی کا ایک حصہ اور دستہ جو ہے یہ اس کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اگر یہ تیرا معاون اور مددگار نہ ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ میرا سینہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں نقصان اپنوں سے زیادہ ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ فتنے جو اٹھے تھے وہ ایسے تھے کہ جو کھلے تھے، یا اگر چھپے ہوئے دشمنوں کے تھے تو پھر ان کو بھی قرآن کریم سے وحی کے ذریعے سے اللہ کے پیغمبر کو اور اہل ایمان کو بتا دیا، دیکھو یہ کلمہ بھی پڑھنے والے ہیں، یہ اللہ اللہ اور رسول رسول بھی کرنے والے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں کہ ان کے قلوب پر مہر لگی ہوئی ہے اور ان کے دل میں سچائی اور ان کے دل میں صداقت جو ہے اترتی نہیں ہے۔ ان کو ایک خاص نام سے یاد قرآن کریم نے کیا اور وہ ہے منافق، جن کے دلوں میں نفاق۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس یہ منافقین آئیں گے اور آ کے کیا کہیں گے؟ کہیں گے نشہد انک لرسول، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی اب تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جو آ کے آپ سے کہتے ہیں یہ اپنے قول میں جھوٹے ہیں، یہ دل سے یہ بات ہے۔ دشمنوں کی ایک قسم تو وہ تھی کہ جو بالکل واضح ہے اور ظاہر ہے کافر، اور دشمنوں کی ایک قسم وہ تھی کہ جو دوستوں کی شکل میں آ گئے تھے اور ان کو قرآن کریم نے بتا دیا کہ یہ منافق ہیں، ان سے بھی ہوشیار ہو۔ لیکن ایک قسم وہ بھی تھی کہ جو دراصل اپنے اندر اپنے لوگوں کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، اور حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو قرآن کریم نے منافق کہہ دیا یا جن کو صاف طور پر کافر بتا دیا گیا، ان سے کوئی اتنا خطرہ نہیں۔ دین کو جب کبھی خطرہ پہنچا یا نقصان پہنچا ان لوگوں سے پہنچا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہا یا جو آج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود دین کے سب سے بڑے اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی دین پر، اسلام پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ نعوذ باللہ خاتم بدہن جو داغدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے دین کو، اس کے آئینے کو، وہ دراصل اپنے چہرے کو جب اس آئینے میں دیکھتے ہیں تو اصل میں وہ داغ ان کے اپنے داغ ہیں جو دین کے آئینے میں۔
اور یہ بات میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ یورپ وغیرہ میں اور باہر کہیں آپ دنیا میں جائیے تو دین پر بہت سے ایسے اعتراضات ہیں کہ جو آج کی دنیا میں اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات کو میں اجمالاً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ایک مسئلہ ساری دنیا کے اندر بہت زور شور سے اٹھایا جاتا ہے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف، اور وہ یہ ہے کہ صاحب یہ کیسا دین اور کیسا مذہب ہے کہ جس کے اندر غلامی، جس کے اندر انسان کو انسان غلام بنا کے رکھتا ہے، اپنا پابند کر کے رکھتا ہے، اس کی آزادیوں کو سلب کرتا ہے، یہ کیسا دین ہے؟ اور وہ بات جو ہے وہ یہ ہے، یہ ہم اور آپ بھی یہ باتیں سنتے ہیں، اور خدا کے فضل سے علماء بھی موجود ہیں، اور میں بڑے ادب کے ساتھ کہ دراصل اللہ کا دین یہ بڑا حیرت ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات فرمایا کہ میں آج جب دیکھتا ہوں دنیا کا تو میری آنکھوں سے اور میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ علم اور دین کا علم اور علماء اتنے بے وقار ہو رہے ہیں، اتنے خوار اور ذبح ہو رہے ہیں، تو میری آنکھوں سے خون کے انہوں نے اپنے اشعار میں کچھ سوال جواب اپنے ایسے مرتب کیے ہیں کہ سوال اپنی طرف سے قائم کیا ہے اور جواب مولانا جلال الدین رومی کے پیچھے ہے۔ تو فرمایا کہ چشم بینا سے ہے جاری جو خون، میری آنکھوں سے خون تو چشم بینا سے ہے جاری جو خون، علم حاضر سے ہے دیندار و بدون۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ جس طریقے سے دین اور دین کا علم جو ہے اور علماء پہ دین اور عالم دین کے فرمایا کہ چشم بینا سے ہے جاری جو خون، علم حاضر سے ہے دیندار و بدون۔ مولانا جلال الدین رومی جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ اس کا ہے علم دین کی خاصیت یہ ہے کہ اگر علم کو تن پروری کے لیے اگر حاصل کرو گے تو یہ ڈستا ہے، یہ نقصان ہے۔ آپ انجینئرنگ پڑھیے، آپ نیت یہ رکھیے کہ آپ پیٹ پالیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ڈاکٹری پڑھیں، آپ دنیا کا کوئی علم حاصل کریں اور نیت یہ رکھیں کہ یہ پیٹ پالنے کے لیے پڑھ رہا ہوں،
لیکن اللہ کے دین کی غیرت یہ ہے کہ اگر اللہ کے دین کو تن پروری اور ستم پوری کے لیے اگر حاصل کرو گے تو یہ تمہارا دوست ہے۔ فرمایا کہ علم را پر دل زنی یار بود، علم را پر دل زنی یار بود، علم را پر دل زنی مار بود۔ یہ وجہ ہے، اصل میں بات یہ ہے علم بھی موجود ہے، دین بھی موجود ہے، علماء بھی موجود ہے، عالم بھی موجود ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے بہرحال اس بحث میں بھی میں زیادہ وقت نہیں، لیکن علماء اسلام جہاں جہاں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے سامنے جب کبھی یہ مسئلہ آتا ہے اور غیر مسلم رکھتے ہیں کہ جناب یہ کیسا دین ہے کہ جس میں غلامی کی جائے، تو نظریں نیچے جھکا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل میں غلامی کی قسمیں ہیں اور وہ قسم غلامی کی، یعنی ایسا جواب کہ جس سے اسلام کی حقانیت ثابت ہو، اور حقیقت یہ ہے یہ ذمہ داری ہماری ہے اور علماء کی ہے کہ وہ ان باتوں کو کہ جہاں جہاں اسلام کے اوپر جن کو بنیاد بنا کے داغ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس داغ کو دور کرے، اور حقیقت جو ہے وہ یہ ہے اسلام میں جس غلامی کی اجازت ہے وہ عین مصلحت ہے، اگر غلامی کا تصور نہ ہوتا تو دین اسلام مکمل، اس میں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ غلامی کا جو تصور آپ کو ملتا ہے وہ آج کی اس مہذب دنیا میں سب سے زیادہ ترقی پسند اور سب سے زیادہ پروگریسو پسند۔ میں نے ایک پادری سے وہاں پر گفتگو ہوئی اور جب یہ مسئلہ آیا میں نے کہا کہ یہ کہنے لگا کہ یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں یہ بہت روشن خیال تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھیے دنیا کی تاریخ جب سے تو دنیا کی تاریخ جب سے ملتی ہے تو آپ کو ایک قوم دوسری قوم سے لڑتی نظر، کبھی دین کی بنیاد پر، کبھی جغرافیہ کی بنیاد پر، کبھی عورت کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ ملکوں کی اور قوموں کی لڑائیاں ہوتی چلی آئی ہیں اپنے اپنے طریقے سے۔ اور میں نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ تو یورپ والے ہیں، آپ کے لیے تو آپ کی یورپ کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے، یونان کی تاریخ ہو، روم کی اور اٹلی کی تاریخ جو ہے یہ بہت پرانی نہیں ہے، اس کو ذرا چند صدیوں پیچھے آپ جا کے دیکھیے کہ آپ کے یہاں بھی لڑائیاں ہوتی۔ میں نے کہا کہ اس لڑائی میں جو غالب قوم ہے وہ مفتوح قوم کے جو باقی لوگ تھے جن کو وہ گرفتار تھا۔ ایسی ایسی تاریخ کے اندر بھیانک داستانیں موجود ہیں کہ انسانی سوچ مظالم کی مثال نہیں ملے گی اور اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔
جو یورپ کے اقوام نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ ماضی میں کیے ہیں بلکہ آج تک ترقی یافتہ اس دور کے اندر بھی بڑی بڑی مہذب قومیں اپنے مخالفین کے ساتھ اور اپنے جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا کسی کو زندہ رہنے کی ان کو اتنی بے دردی سے ان کو گویا تہس تہس کر کے رکھ دیتی ہیں، اور اس کی مثالیں آج بھی آتی ہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے۔ لیکن اللہ کا دین اور دین اسلام جو عالموں کے لیے رحمت بن کے آیا، تو آج فرما دیا گیا کہ دیکھو اس کے اندر یہی نہیں کہ ہم تمہیں اپنے حقوق بتا رہے ہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے حقوق بھی بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا دیں جانوروں کے حقوق بھی متعین کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا دشمن کو یہ حق بتا دیا کہ اگر کوئی مومن بیٹا اگر جہاد کے اندر ہے اور کافر باپ اگر اس کی تلوار کے نیچے آ جائے تو بیٹے کو اس کا قتل جائز ہے۔ یہ اسلام نے حق بتائی۔ آپ اگر لشکر اسلام ہیں اور اسلام کا لشکر ہیں اور کافروں کے یہاں اگر آپ گئے ہیں جہاد کرنے کے لیے، فرمایا کہ اگر اس بستی کے اندر فصلیں تیار ہیں اور کھڑی ہیں تو فصلوں کو جلانا نہیں۔ دنیا کی کسی تہذیب یافتہ قوم کے اندر آپ کو لڑائی کے اور جنگ کے آپ کو ایسے ضابطۂ اخلاق آپ کو نہیں ملے۔ فرمایا کہ اگر تم کسی دشمن کے علاقے میں ہو تو وہاں کے کمزور اور ضعیفوں کو قتل کرو، اس لیے کہ وہ نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ انہوں نے بگاڑا ہے ان کو۔ فرمایا بوڑھوں کو قتل نہ کر، فرمایا عورتوں کو قتل نہ کر، فرمایا بچوں کو قتل نہ کر۔ آئیے میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی قوم اپنی جنگ کی اور لڑائی کی اندر ایسا کوئی ضابطہ اخلاق پیش نہیں کر سکتی ہے کہ جو اسلام نے پیش کیا ہے، اور اس درجے کو یا مختار بتایا۔ اس سلسلے میں جب حقوق بتائے گئے تو فرمایا کہ جس علاقے پر تم جاؤ اور اللہ کے دین کا جھنڈا وہاں پر بلند ہو تو اس علاقے میں جو لوگ بچ جائیں اور تمہارے اسیر بن کے اور تمہارے قیدی بن کے تمہارے سامنے آئیں۔ میں نے اس پادری سے پوچھا کہ اگر آج تمہارے سامنے ایسے لوگ آئے تو کیا کرو گے؟ جو سوچ میں پڑا، پہلے کا سوچتے کیوں ہیں، سیدھی بات بتائیے، تو کہنے لگا کہ ہاں ان کو شوٹ کریں۔ میں نے کہا آج کی مہذب دنیا اپنے دشمنوں کو کہ جو ہاتھ لگ جائے ان کو شوٹ کرے، لیکن دین اسلام کی تعلیم یہ ہے اب جب تم نے غلبہ پا لیا اور تم یہاں پر آ گئے ہو اور اسلام کا پرچم سربلند ہو گیا ہے، یہ بچ جانے والے لوگ جو ہیں ان کو قتل نہ کرنا، ان کو شوٹ نہ کرنا، بلکہ ان کو سب کو جمع کر کے یہ کہو ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ایک اور اس کے رسول کو آخری رسول ماننے والے ہیں، یہ ہمارا پیغام ہے اور ہماری دعوت ہے۔ تم ہمارے قیدی ہو، اگر تم ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کو ایک اور رسول اللہ کو آخری پیغمبر مانتے ہو تو ہم نے اور تم نے حق کو مانا، یعنی ان کو دعوت اسلام، اور فرمایا کہ اگر وہ دعوت اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو اب کوئی امتیاز تمہارے اور ان کے درمیان نہیں ہے، جو تم ہو وہی وہ ہیں، ان کے تمام حقوق ان کو ملیں گے، اس لیے
کہ جس کلمے نے اور جس عقیدے نے تم کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہی عقیدہ اور وہی کلمہ اب تم کو بھی نصیب ہو گیا، تم میں اور ان میں اب کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی ہم سے نہیں مانتے، آپ کی دعوت ہمیں قبول ہے، اسلام کہتا ہے کہ ان کو اب بھی مت مانو۔ آپ اندازہ کریں، یعنی بغیر سوچے سمجھے مار دینا چاہیے تھا اور آج بھی مار دیا جاتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ پہلے ان کو دعوت دو، اور اگر دعوت کا انکار کریں تو پھر یہ کہو کہ اچھا اگر تم ہمارے عقیدے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہو تو ہو اب تم ہمارے ماتحت۔ اگر ہماری مذہبی اطاعت قبول نہیں کرتے تو اب ہماری سیاسی اطاعت قبول کرو۔ آج سے ہم یہاں پر حکمراں ہیں، اور اس ریاست کے اندر جو قانون ہوگا اس قانون کی تمہیں پابندی کرنی ہوگی، تم وہ ہمارے وفادار رہو گے، اور اگر تم یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو تو سالانہ ایک رقم ادا کرو گے کہ جو تمہاری وفاداری کی علامت ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر یہ دوسری شکل پر اگر آمادہ ہو جائیں اور تیار ہو جائیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت اب اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ خبردار ان کو کوئی پابند نہ پہنچے، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن قانون میں تمہارے ساتھ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ بھی ماننے کے لیے تیار۔ کے لیے تیار نہیں ہے تو اب ایک اور راستہ اختیار کرو، مارو اب بھی نہیں، اور وہ شکل یہ ہے کہ اب ان کی آزادی کو سلب کرو، اب ان کے حقوق کو کم کرو، اور کم کرنے کے بعد ان کو اپنے اپنے گھروں کے اندر لے کے جاؤ، ان کو اپنے پاس رکھو، ان کو اپنا غلام بنا کے رکھو، اور غلام بنا کے پھر ان کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرو کہ شاید انسان ہے تمہارے حسن سلوک کی وجہ سے آج اگر دعوت اسلام اس نے قبول نہیں کی ہے تو ممکن ہے کہ تمہارے حسن سلوک کی وجہ سے کل میرے دوستو یہ تصور ہے غلامی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا کی کسی قوم کے سامنے اگر آج آپ اس تصور کو رکھیں تو سب سے سب جو ہے ظالمانہ ہے اور فرسودہ ہے۔ اسلام کا یہ نظام جو ہے اتنا حکمتوں سے بھرا ہوا ہے کہ جس کے اندر آپ سمجھیں، غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر امیر المؤمنین کا اختیار ہے کہ وہ ان لوگوں کو تقسیم کرے، ان کو یہ بتا دے کہ تم فلاں کے پاس رہو، جو لوگ جہاد میں تھے ان کو یہ، اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں وہ تو خیر اسلام ایک خاص حالت کے اندر اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں نے خود جیلوں کے اندر یہ بات دیکھی ہے کہ جب جیل کے اندر کوئی جائے، چاہے قیدی سیاسی ہو یا اخلاقی، یہ جو بیچارے سینکڑوں کی اور ہزاروں کی تعداد سے کچھ جائز کچھ ناجائز جو جیلوں کے اندر سوتے
جیل حکام ان کو دوسروں کی خدمت پہ مامور کرتے ہیں اور ان کا نام ہے برداشت. اور یہ قیدی جو ہیں ان سے اتنا گویا ظالمانہ ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اور ایسے ایسے انسانیت سوچ مظالم ان کے اوپر کرائے جاتے ہیں, غلاظتیں اٹھوائی جاتی ہیں, ضرورت ہو یا نہ ہو. تو میں آپ سے کہتا ہوں آج کی اس مہذب دنیا میں مسلمان ملکوں میں عام جیل کے قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے کہ جو اسلام نے اپنے باغی غلاموں کے ساتھ بھی سلوک کیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو غلام بنے اس میں مرد بھی, اس میں عورتیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جیسے پولٹری فارم ہوتا ہے تو کیا اسلام ان اپنے باغیوں کو ایک فارم بنا کے اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافے کے لیے ایک جگہ جمع کرے کہ بھائی خوب بچے پیدا کرو؟ نہیں. اگر تم ہماری دونوں باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, تمہارے مرد الگ ہوں گے, تمہاری عورتیں الگ. اچھا صاحب, پھر عورتیں اگر الگ ہوں گی تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے کہ جی ان سے بغیر نکاح کے ان سے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ بھی میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح اور اس کے مقابلے میں جو لفظ ہے سفاح, عام لفظ اگر عام فہم کہیں تو پھر وہ ہے زنا. اور یہ فرق اس لیے سمجھنا چاہیے کہ بظاہر جو عمل ہے وہ ایسا ہے, نکاح کے نتیجے میں بھی اور سفاح کے نتیجے میں بھی عمل ایک ہی. مرد اور عورت کا اختلاف, لیکن نکاح میں اور سفاح میں فرق کیا ہے؟ بس یہ فرق سمجھنا چاہیے. فرق یہ ہے مرد اور عورت کا ایک معاہدہ ہے کہ اگر وہ سیکرٹ نہیں ہے, اوپن ہے تو نکاح, اور وہی ایگریمنٹ اور معاہدہ اگر خفیہ ہے اور لوگوں سے چھپا کے ہے تو وہ سفاح. اور کیا مطلب؟ نکاح جس طریقے پہ آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ وہ اس کو دولہا کو بیچارے کو اس طریقے سے, رات کی ایک میں شادی میں تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے پیچھے سے لگام پکڑی ہوئی ہے, کچھ نے آگے سے پکڑی ہوئی ہے, دائیں اور بائیں سے بھی سنبھال رکھا ہے. یہی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کی گدی کدھر ہے, اس کا منہ کدھر ہے, ہر طرف سے ڈھکا ہوا چھپا ہوا, اور لوگ اس کو اس طریقے سے لے کے آ رہے تھے کہ جیسے مردہ پدستے سے. اور کسی نے بڑی اچھی بات کی, فرمایا کہ یہ جو اس طریقے سے لایا جاتا ہے اس میں بڑی حکمت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پھر خطبہ مسنونہ ہو اور یہ اہتمام ہو, یہ سب مسنون ہے. یعنی ایک مرد اور ایک عورت آپس میں اگر یہ معاہدہ کر لیں کہ بھئی میں نے تمہیں اپنی بیوی بنا لیا اور تمہیں بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیا اور تمہیں بھی منظور ہے, آپس میں یہ ایجاب و قبول کر لیں اور اس ایجاب و قبول کو کم سے کم 2 آدمی سننے والے ہوں مسلمان, نکاح سے. لیکن اگر کوئی سننے والا نہیں ہے اور کسی کو بس مسلمانوں کے یہاں یہ کنیزیں اور یہ غلام عورتیں جب دی جاتی تھی, یہ یاد رکھیے کہ یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے, اور سزا اصل میں موت تھی. موت کی سزا میں تخفیف کی جاتی. امیر المؤمنین کو یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ عورت فلاں کے پاس
فلاں کو کی جائے، جس کا مطلب یہ ہے اب یہ عورت جس مرد کے پاس رہے گی، اس کے پاس رہنا اور اس سے نسب اگر چلتا ہے، یہ سیکرٹ نہیں ہے، یہ چھپاوا نہیں ہے، یہ سب کو پتا چل گیا کہ اب جو نسب چلے گا، جو اولاد ہے وہ فلاں کی اولاد ہے۔ یعنی گواہی کا جو تصور ہے وہ اس لیے ہے کہ شریعت نسب کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، جس کا مطلب یہ تم اگر دونوں میں سے کوئی ایک بات اگر قبول کرتے تو پھر تمہیں سارے حقوق دیے جاتے، پھر تمہارا نکاح بھی ہوتا، پھر تمہیں اور بھی اختیارات ہوتے، لیکن نہیں، اب اس طریقے پر کہ تمہیں نامزد کر کے اس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اسی کا حق تمہارے اوپر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اولاد جو ہو رہی ہے یہ کسی سیکرٹ ایگریمنٹ کے تحت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ بھی سب کو پتا ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے۔ بات پڑ گیا، میں عرض کر رہا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین ماذا نکاح، نکاح کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سرور شہر، ایک مہینے کی خوشی کا۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ اے امیر المؤمنین ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لزوم مہر، پھر مہر دیتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ ثم ماذا، تو آپ نے فرمایا کہ عموم دہر، پھر ساری عمر کا حق ہے۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ اے امیر المؤمنین ثم ماذا، تو آپ نے فرمایا کہ قصور ظہر، کہ پھر کمر کو جھکا کے اس طریقے سے فرمایا کہ پھر کمر جو ہے جھک جاتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر نزول و قبر، اور پھر وہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ پھر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا تھا، یہ جو نکاح کی تعریف بیان کی گئی ہے اور اس میں پوری زندگی کا احاطہ ہے، اس میں کہیں پر بھی ذمہ داریوں کا اور حقوق کا ذکر نہیں، صرف اتنی سی بات ہے۔ اس سے کہا کہ تم نے قبول کیا، اس نے کہا حاجی مدد۔ اب کل کو بیگم صاحب اگر لسٹ بھیجیں کہ اچھا بھائی اب یہ چیزیں چاہیے، میرے استعمال کے لیے کپڑے اتنے آنے چاہیے، باورچی خانے میں استعمال، وہ یہ کہے گا کہ بیگم میں نے تو آپ کو قبول کیا تھا، یہ اتنی لمبی چوڑی لسٹ تو میں نے قبول نہیں کی۔ تو عقل مند آدمی جو ہوگا وہ یہ کہے گا کہ نہیں تمہیں معلوم نہیں، یہ جو تمہیں اصل میں دولہا بنا کے لا رہے تھے سجا بنا کے، وہ اسی لیے یہ ساری تفصیل اگر تمہیں پہلے بتاتے تو تم وہیں سے بھاگ جاتے۔ تو تم سے تو صرف ایک مختصر بات یہ کہلوائی گئی ہے کہ بھائی تم نے قبول کیا یا نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، بعض مرتبہ ایک جملہ قبول کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ بہت بڑی تفصیل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے۔ جب ہم نے اور آپ نے قبول کر لیا اور یہ پڑھ لیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے اور اس کے رسول پر جب ایمان لانا ہم نے قبول کر لیا اور ہم ایمان لے آئے، تو پھر میرے دوستو وہ تمام چیزیں قبول کرنی پڑیں گی کہ جو اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، اور وہ تمام حقوق ہم کو ادا کرنے پڑیں گے کہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے متعین کیے۔ بہرحال وقت ہو گیا، انشاءاللہ شاید اگلا جمعہ بھی اس سلسلے میں کچھ موقع ملے بیان کرنے کا، اس لیے کہ تنویر میاں اگلے جمعے کے بعد غالباً واپس آئیں گے۔ بہرحال میں انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ ہو سکے گا عرض کروں گا۔ آج محمد کے والد کے لیے ایک درخواست آئی ہے کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور ان کی مغفرت فرمائے، اور جناب رشید علی خان صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ دعا کیجیے میرے والدین کے لیے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ تمام مرحومین کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ توفیق انصاری صاحب کا ابھی پچھلے دنوں انتقال ہوا، میرے عزیز تھے،
अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमा और उनके दर्जात को बुलंद फरमा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह ताला आलम इस्लाम को दुश्मनों को फितने और शर से महफूज फरमा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेहकाम और बकाए दवाम अता फरमा। हम सबको इस्लाम पर जिंदा रख और ईमान पर सबका खात्मा फरमा। अल्लाह ताला इस मुल्क में उस मकसद के हुसूल की हम सबको हिम्मत और तौफीक अता फरमा कि जिसके लिए ये मुल्क रहने अता फरमाया था। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। الحمد لله العظيم التواب السميع البصير الوهاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من صدق وآمن به ورسله والكتاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي استنقذ الملة بعد الذهاب. إخواني بادروا بالتوبة قبل أن يغلق الباب واحذروا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. يفتح لها أبواب السماوات وينتظرها رب الأرباب. ولا تغتروا في الدنيا فإنها سريعة الانقلاب. كم نقضت عادا وكم هدمت مجدا وكم قصمت من شباب. وكم أحرقت قلبا وكم جددت حزنا والعهاب. وقد ورد في الخبر أنه يأتي زمان كالجيفة وأهله كالكلاب. فمن طوبى لمن اجتنبها غاية الاجتناب. وقد ورد في الخبر أنه يأتي زمان كالجيفة وأهله كالكلاب. صوفيهم يتصنع بعمارة الظاهر والباطن خراب. فوالله هذا الزمان الذي يظهر فيه الرياء والزنا والغيبة والحقد والحسد وأكل الحرام واللواطة وشرب الشراب. صوفيهم يتصنع بعمارة الظاهر والباطن خراب. ويتبرع عن القليل وهو للكثير نهاب. ويحب أن يقال فلان صادق وهو عند الله الكذاب. فما عذره عند الله الملك الوهاب إذا سكنت بعد الممات تحت التراب وتولته بعد الأحباب. وجاءته ملائكة شداد غضاب فأضحى دعاؤه غير مجاب. وزاده عن العيال عبيلا وانتخاب. وقد حققت الحقائق ووزنت الأعمال بالدقائق. وجاءت كل نفس معها شهيد سائق للحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر.
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بريئة جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، خصوصا منهم بالأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمبتدعة والمنافقين والمشركين، واخذل الكفرة والمبتدعة والمنافقين والمشركين، واخذل الكفرة والمبتدعة والمنافقين والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، واجعل اللهم آمنا مطمئنة سائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفي جوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. आप हज़रात अपनी सफ़े दुरुस्त फरमा लें, सफ़े सीधी हों और उनमें खला हो। الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عالم مسلمانان عالم کو شوق پر غلبہ عطا فرمائے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے دشمنوں کے فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام اور بقائے دوام عطا فرمائے یہاں کے رہنے والوں میں باہم قوت اور محبت پیدا فرمائے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جائز روزگار عطا فرمائے جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبض سے نجات عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا اور تندرستی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو اپنی جوار رحمت کی جگہ عطا فرمائے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے دعا کیجیے پچھلے ہفتے عالم اسلام کے ایک عظیم فرزند اور دنیا سے رخصت ہوئے اور بہت بڑا نقصان ہے پورے عالم اسلام کا قاری عبدالباسط عبد الصمد صاحب اللہ کے پیارے ہو گئے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور دعا فرمائیے کہ ان کی حسن صوت اور حسن قرآن سے جن جن لوگوں نے استفادہ کیا ہے جن جن لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم کا شوق پیدا ہوا اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو ان کی نجات کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو تیری کتاب ہے اس کو اسی حسن اور اسی خوبی کے ساتھ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عید محمد خان کے لیے اور رشید علی خان صاحب کے لیے جن کے لیے نماز کے بعد ابھی قرآن خوانی بھی ہوگی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے قلوب کو لبریز کرنا اور آخرت میں آپ کی شفاعت نصیب کرنا صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا